السلام علیکم، میں ہوں زینب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 3 روٹیوں کا واقعہ سناؤں گی۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرا مالک مجھے جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب میں سے 1 درہم نکال کر اسے دے دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب میں آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں آتے ہوئے یہ سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 ہی درہم دیا تھا اور 2 درہم تو میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں اور اس میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا کو کیسے عبور کریں گے، جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر ہی نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح عبور کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیری ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں 2 ہی تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے گئے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک ہول گزر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا اور وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کے کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور دوڑ لگا کر دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ تو پیارے ناظرین، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ دونوں حضرات راستے پر چلے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ اے شاگرد، 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، حضرت، تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، یہ تینوں اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شخص اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جایا جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر ایک شخص کے حصے میں 1 1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں گے تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ تو پھر ان دونوں نے جب روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، جبکہ اس کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، یہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، دنیا سے چاہت کرنے والا اور دنیا سے محبت کرنے والا اور اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ دنیا تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
میرا مالک تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ اگر تم پوری زندگی کے گناہ لے کر بھی اس کی بارگاہ میں جاؤ اور سچے دل سے ایک بار توبہ کر لو تو وہ تمہارے گناہ ایسے معاف کر دے گا جیسے تم نے کیے ہی نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے رب سے محبت کرو نا، اور اس عارضی دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ اللہ فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ، میں سب کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔